جو چلتے ہیں وہ کتنے دن تک؟ 0 سے لے کر 60 سے 63 63 سے 70 سال تک یہ ہماری نعمت کا سلسلہ چلتا ہے۔ اس کے بعد یہ تمام کے تمام ختم ہو جاتے ہیں۔ جب موت کا جھٹکا لگتا ہے تو وہ بندے پل بھر میں، سیکنڈ بھر میں اس دنیا کو الوداع کر کے چلا جاتا ہے اور اپنے لاحقین کو روتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ اور جو اس نے اپنے مالوں کو دنیا میں رہنے کی وجہ سے جو محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی تھی اور جس نے سنبھال کے رکھا تھا، وہ مال دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور وہ چھوڑ کر مجبور ہو کر جانا پڑا ہے۔ اب ایک بات بتائیے کہ ہم نے بڑی محنت اور مشقت سے دنیا کمایا اور کمانے کے بعد اس سے ہم نے آخرت کی سیڑھی تیار نہیں کر پایا۔ جو ہم آخرت کے منزل جو طے کریں گے اس کے لیے ہم نے سیڑھی نہیں بنائی، تو پھر مرنے کے بعد ہمیں افسوس ہوگا کہ کاش ہم دنیا میں کمائے ہوا مال ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے یا پھر پیشگی ہم نے بھیج دیتا، تو آج ہمارے لیے بڑا سبب بنتا بخشش کا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ ہلاکت ہے اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا کی محبت اپنے دلوں میں بسا کر اپنے مال کو کوڑی کوڑی جمع کرتے ہیں۔ مال کو جمع کرنے والے کی دو قسمیں ہیں، ایک تو مال وہ جمع کرتے ہیں جو آخرت کمانے کے لیے، اور ایک مال وہ جمع کرتے ہیں جو دنیا بنانے کے لیے۔ تو دنیا بنانے والوں کے لیے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا کمانے کے لیے اپنے آپ کو نشاور کر دیا اور کوڑی کوڑی مال جمع کر کے رکھا اور اس نے یہ سمجھا کہ یہی ہماری ساری دولت ہے اور اسی کے لیے ہماری نجات بن جائے گی۔ یہ جس نے کیا اس کے لیے ہلاکت اور بربادی۔ لیکن جس نے یہ مال کمایا دنیا میں کہ میری آخرت بن جائے، مال اس نے کمایا کہ ہم وہ عبادت کر گزرے جو حج بیت اللہ، جو ارکان خمسہ میں سے 5 ہے اور 5 میں سے ایک حج بیت اللہ ہے۔ پیسے نہیں رہیں گے آپ خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کر پائیں گے، آپ کے جانے آنے کا خرچ بھی ہونا چاہیے۔ بہر صورت اس جگہ پر آپ کی نیت اگر ہے کہ میرے پاس پیسہ ہوگا تو ہم زکات دیں گے، میرے پاس پیسہ ہوگا ہم صدقہ کریں گے، میرے پاس پیسہ ہوگا ہم حج بیت اللہ کریں گے، یہ اگر نیت کے ساتھ لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں تو وہ اپنی آخرت بنا رہے ہیں۔ اور اگر اس کی نیت کے علاوہ اگر کوئی نیت ہے تو آخرت کو وہ برباد کرے۔ یہ فیصلہ اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو بتلا دیا ہے۔ قرآن عظیم ایک ہدایت والی کتاب ہے۔ ہم سنتے ہیں اور آپ علماء سے سن رہے ہیں کہ ہدی للمتقین، یہ کتاب جو آئی ہے یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون لوگ کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ڈراتا ہو، خوف کھاتا ہو کہ ہم اگر دنیا میں نافرمانی کیے، اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت میں اپنی زندگی گزاریں گے، اللہ مجھے سخت پکڑ میں لے آئے گا۔ اور جس کے دل میں یہ خشیت ہوگی، یہ ڈر ہوگا، وہی لوگ متقی ہیں۔ اور انہیں لوگوں کے لیے یہ قرآن عظیم ہدایت کی کتاب ہے۔ نہیں تو دنیا میں اربوں خربوں انسان موجود ہیں، لیکن ان میں قرآن پر عمل کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ اور طریقے نبوی پر عمل کرنے والے کم لوگ نظر آئے ہیں، کیونکہ انہیں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وہی کم لوگ متقی ہیں۔ اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا پروانہ ہے، ہم انہیں لوگوں کو ہدایت دیں گے جو تقوی اختیار کر رہا ہوگا۔ نہیں تو ابو جہل بھی گزرا، عتبہ اور ربیعہ اور شیبہ اور مکہ کے بڑے بڑے کفار اس دنیا سے گزرا ہے، اللہ کے نبی موجود ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں تھا۔ میرے دوست، ایسا انسان نہ بنے کہ اپنے دل کو پتھر کی طرح سخت کر لے۔ مومن کی شان وہ ہے جو نرم دل رکھتا ہو،
مومن کی شان وہ ہے جو ایک دوسرے سے محبت کا تعلق پیدا کرتا ہو. مومن کی شان وہ ہے جو خرچ کرنے والے ہوں. مومن کی شان وہ ہے جو مہمان نواز ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو بھی ہوگا مہمان نوازی کرے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی پہلا وحی، آپ نے سنیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے تشریف لائے جہاں وحی نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرا، آپ پڑھیے. پڑھنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے